والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار درس آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے. اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے. اگرچہ سلسلے وار درس کا آغاز تو مسجد خضرا سمن آباد سے ہو گیا تھا جون 1968 میں. اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار درس کی تکمیل ہوئی. لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرا سمن آباد سے مسجد شہداء مال روڈ پر منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس دیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت رجوع القرآن کی اس تحریک کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اور پھر سلسلے وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ کیا. اس پہلو سے یہ 17.5 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مال روڈ سے شروع ہوا تھا. قرآن حکیم کی صورتوں کا آخری جوڑا جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں ہے اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان میں سے ایک صورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں. لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں صورتوں کی ہے اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی جو دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے ضمن میں، ان کا بھی اجمالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں. سب سے پہلے لغوی بحث ہے عاذ یعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا. یہ مادہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی عام استعمال میں بھی اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں. عاذ یعوذ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا.
یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعوذ یا تعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعوذ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی۔ یہی مفہوم ہے باب استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ، اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنے لیے۔ لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ اعاذ یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما، ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا۔ اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے، جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہے، تعویذ۔ تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا۔ اسی سے یہ اس میں فاعل ہے المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں یا دو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے، جوڑے جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی، اس کی نمایاں ترین مثال یہی ہے۔ بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالقرآن العظیم، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ، مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے، لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے۔ الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ بلکہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں، یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں۔ اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر۔ تو ابتداء میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم میں بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تعوذ، تعویذ۔ پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ تقسیم نہیں ہے، بلکہ بڑی حکیمانہ تقسیم ہے۔ یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح تر تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ وسوسہ۔ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلتیں، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس، وہ ہیں کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی، خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات وہ سورۃ الفلق میں، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس میں۔ پھر ایک اس میں عکسی ترتیب بھی ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہی،
جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ صرف ایک آیت میں آیا قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ من ہو اس کے لیے 4 آیتیں ہیں، اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ عکسی ترتیب ہے۔ سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے، اگرچہ آیات 3 ہے لیکن شر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہیں، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے، مستعاذ بہی اگرچہ ذات باری تعالیٰ اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کے بعد مستعاذ من صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر ہے۔ یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام رازی نے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج سے، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہذا مستعاذ بہی جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، بہت مضبوط ربط کی تعلق ہے، اس لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہ تکرار میں جو زور ہے وہ واقعتاً ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے، اور یہی وجہ ہے، اور یہ توازن ہے بڑا حسین کہ وہاں 4 شرور اور یہاں ایک شر، لیکن اس اعتبار سے یہ برابر ہیں کہ وہ جتنے مضرتیں ہیں وہ انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابدی زندگی جو ہے حیات اخروی اسے خطرہ لاحق ہو جائے۔ تیسری تمہیدی بات ان صورتوں کے بارے میں زمانہ نزول سے متعلق ہے، اگرچہ سلف میں بھی رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس رائے کو قبول کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے نزدیک وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ ان کا قول یہ موجود ہے کہ جس رات یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور حضرت عقبہ ابن عامر انصاری ہیں، یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، بلکہ غالباً سن 7 میں یہ ایمان لائے ہیں، وہی سن جو حضرت ابو ہریرہ کے ایمان لانے کا سن ہے۔ تو جس رات یہ آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی شب میں نازل ہوئی ہیں، بیک وقت نازل ہوئی ہیں، اور یہ بات بھی خاص طور پر جوڑے ہونے کے اعتبار سے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی لیکن جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی، ان کو ایک جوڑے کی صورت دے کر نازل کیا گیا، حالانکہ اس پورے مضمون کو کسی ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا۔ تو صبح کے وقت حضور نے فرمایا حضرت عقبہ ابن عامر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا تم نے دیکھا آج جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں، الفاظ یہ حضور کے الم تری آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن، ویسی آیات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور حضور کا یہ معمول بھی ہمارے علم میں ہے کہ آپ اس سے پہلے مختلف آپ سے دعائیں منقول ہیں تعوذ کی، مختلف الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف آفات سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی بقیہ تمام دعاؤں کو ترک کر کے صرف انہی دونوں صورتوں کو معمول بہی بنا لیا، انہی کے ذریعے سے تعوذ، اس لیے کہ اب یہ جامع ترین کلمات ہیں، لم یری مثلہن، ان جیسی تو آیات دیکھی ہی نہیں گئی۔ پھر یہ کہ ثانوی طور پر اس چیز کو تقویت پہنچاتی ہے یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، اجمالاً اس کی روایات صحیحین میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں، اگرچہ تفصیلات اس کی ان روایات میں ہیں کہ جو دوسری کتابوں میں ہیں، جو درجہ دوم کی کتابیں ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق،
لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ حضور پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا، اور اس جادو کے کچھ اثرات بھی عارضی طور پر آپ پر ظاہر ہوئے۔ اور ان صورتوں کی نزول کا یہ بھی ذکر آتا ہے کہ در حقیقت اسی جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی۔ اس سے بھی اس چیز کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں۔ اب آئیے ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ معوذتین کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور یہ میں نے سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں عرض کی تھی کہ ان دونوں کا تعلق ایک جوڑے کی شکل میں یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور دونوں کا ایک بڑا معنوی اور گہرا ربط ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں لفظ الصمد کے حوالے سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور صمد کے لفظ کے اگرچہ بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن جس چیز پر کہ تقریباً اجماع ہے، صمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے۔ جیسے کہ وہ چٹان کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں مقابلہ ہو، تو جس لشکر کے پیچھے چٹان ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے، اس کا عقب جو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیشہ وہ چٹان کو اپنے پیچھے رکھ کر یا کوئی پہاڑ کے دامن میں آ کر، تاکہ ایک طرف سے خطرہ ہو صرف سامنے سے، پیچھے سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو اس چٹان کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے انہیں صمد کہتا تھا، اور یہ لفظ وہ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک مرتبہ آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ اسی کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، تمام آفات سماویہ ہوں، ارضیاں ہوں، خارجی ہوں، باطنی ہوں، نفسانی ہوں، یا یہ کہ مادی ہوں، ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے، یا جو ہستی کے پناہ دے سکتی ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حوالے سے یہ پناہ طلب کرنے کی تلقین اس ذات سے جو صمد ہے اپنی شان میں، اس سے پناہ طلب کرو کن کلمات سے؟ قل اعوذ برب الفلق الی آخر السورہ، قل اعوذ برب الناس الی آخر السورہ۔ تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر دونوں کی دونوں منسلک ہیں سورہ اخلاص سے، اور اس کے خاص طور پر لفظ الصمد سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے، اور یہ بھی صحیحین کی روایات بھی ہیں، کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے، اور ان پر یہ تین صورتیں آپ تلاوت کر کے پھونکتے تھے، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک بھی وہ ہاتھ پہنچ سکیں۔ اور یہ آپ کا ایسا مستقل معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض وفات میں، اور جب آپ کی نقاہت بہت بڑھ گئی، پھر یہی عمل حضرت عائشہ کرتی رہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس پر وہ پڑھ کر پھونکا، اور پھر حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہاتھ پکڑ کر حضور کا، اور وہ آپ کے پورے جسم پر جیسے آپ کا معمول تھا آپ پھیرتی تھی۔ اس میں یہ تینوں صورتیں حضور نے جمع کی، اور بعض روایات میں لفظ بھی آتا ہے معوذات۔ یہ تینوں مل کر بھی در حقیقت ایک مضمون کی چونکہ تکمیل کر رہی ہیں۔ تو میں نے ایک لفظ جو ہے جو حضرات مستقلاً میرے اس درس میں شریک رہے انہیں معلوم ہے کہ 6 سوروں کی میں نے ایک اصطلاح ہے اس کو عام کیا ہے، کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ 2 صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور پھر ایک صورت ان کے ساتھ منسلک ہے، وہ ایک ضمیمے کے طور پر ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے وہ آئی ہے اور وہ پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے اور جوڑا اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اس طریقے سے متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں یہ 6 سورے یعنی 3 صورتوں کے سب گروپس وجود میں آئے۔ یہی معاملہ اس سے پہلے 6 سورے کا ہے، قل یا ایھا الکافرون منفرد مزاج کی صورت ہے، اور اس کے ساتھ منسلک ہے سورۃ النصر اور سورۃ اللہب۔ یہ دونوں در حقیقت اس پیشن گوئی پر مشتمل ہیں کہ فتح آ کر رہے گی، محمد کا مشن کامل ہو کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی قوت ٹوٹ کر رہے گی، اور اس کا سب سے بڑا نمایاں چونکہ وہاں فرد ابو لہب تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ کر رہیں گے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی مضمون کے 2 پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں۔ مدد آئے گی اور مشن کی تکمیل ہوگی،
اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اسی مضمون کا گویا کہ عکس ہے، کفر کی طاقت ٹوٹ کر رہے گی، ابو لہب کے ہاتھ جو ہیں برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟ جس میں اعلان برات کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس طرح پر قرآن حکیم کی یہ آخری 6 صورتیں 2 سہ سوروں کی شکل میں ہیں، سورہ کافرون اور ان کے ساتھ جوڑا سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ جوڑا معوذتین۔ اور اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں سے سوروں کے جو ابتدائی صورتیں ہیں، جو پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں دونوں سہ سوروں میں، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر 2 ٹرائنگلز آپ بنائیں اپنے سامنے ہی کاغذ پر، جن میں سے ایک کے اوپر سورہ کافرون اور نیچے کے دونوں زاویے جہاں ہیں وہاں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری ٹرائنگل کے اوپر سورہ اخلاص اور نیچے سورہ فلق اور سورۃ الناس، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی، ان کا براہ راست ایک ربط و تعلق ہوگا۔ اور یہی ربط و تعلق ہمارے سامنے آتا ہے حضور کے معمولات میں۔ فجر کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ آپ کا ایک مستقل معاملہ تھا۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص، معلوم ہوا کہ ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ پھر یہ کہ سورہ اخلاص کو جہاں کہا گیا ثلث قرآن کہ یہ 1/3 قرآن کے مساوی ہے، وہاں سورہ کافرون کو فرمایا گیا ربع قرآن، یہ بھی 1/4 قرآن کے مساوی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کی عظمت اور ان کا جو باہمی قرب اور مناسبت ہے وہ ان 6 سوروں کی ترتیب کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ اب آئیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ ہے مستعاذ بہ، جس کے ذریعے سے استعاذہ کیا جا رہا ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یا جس کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ قل کے لفظ کو شامل کیجئے، کہو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ اور معبود کی۔ یہ جو 3 الفاظ آئے ہیں اور ہم ان تینوں آیات پر ایک ہی وحدت کی حیثیت سے غور کریں گے، اس لیے کہ یہ مستعاذ بہ ہے، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی حفاظت چاہی جا رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے اپنے آخری درس میں عرض بھی کیا تھا، سورہ اخلاص کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اگرچہ اس سے پہلے درس کے دوران لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا یہ نام بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن شروع میں اس کی وضاحت کی تھی، اللہ کی لغوی بحث، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں، یا پھر میں نے سورہ اخلاص میں آ کر ان باتوں کو دہرایا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ رب کا جہاں تک تعلق ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورۃ الناس میں، حالانکہ یہ لفظ سورۃ الفلق میں بھی آ چکا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی لغوی بحث، اور اس میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال ہے کہ جس میں بھی بہت عرصے تک مبتلا رہا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پالن ہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دینے والا۔ حالانکہ یہ لفظ جب آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اب یہ ربیانی یہ تربیت سے بنا ہے، باب تفعیل ہے، تربیہ۔ اب یہ کہ یہ مادہ را با با سے ہے یا را با وا سے ہے، اس میں بڑی بحث اور بڑا اشکال مجھے بھی رہا، اس لیے کہ در حقیقت را با با رب، اس کا اصل مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہے مالک ہونا، رب الدار، گھر کا مالک، رب المال، مال والا، جس کی انویسٹمنٹ ہے، مضاربت اگر ہے، ایک شخص جو ہے اس نے انویسٹ کیا ہے وہ رب المال ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ مضارب ہے، وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو رب کا لفظ جہاں بھی آتا ہے در حقیقت اپنے اصل مفہوم میں، اس کا مفہوم جو ہے لغوی، مجھے جو اشکال لاحق رہا وہ یہی تھا کہ وہ تو اس کے استعمالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ تو مالک ہونے کے مفہوم میں آتا ہے، رب المال، رب الدار، رب البیت۔ اس میں رب کا لفظ، اب جیسے خاص طور پر رب البیت، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا رب، خانہ کعبہ کی تو کوئی تربیت نہیں، اس کی کوئی پرورش نہیں، اس کا کوئی پالنا پوسنا نہیں،
وہاں تو در حقیقت رب کا مطلب مال جیسے رب المال ہے اسی طرح رب الدار ہے، مال والا گھر والا، مال کا مالک رب کا مالک، گھر کا مالک۔ لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے، اب میں نے اس پر جب مزید غور کیا تو متعدد الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں یہ را با با جس طریقے سے ہے، اسی طرح شین قاف قاف شق، دال سین سین 10، اس سے جب باب تفعیل میں مصدر بنتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر شق سے جو شین قاف یا، یہ بھی مادہ ہے، شین قاف یا کا مادہ ہے جس کا مفہوم آتا ہے نامراد ہونا، شقاوت، شقی جو نامراد ہے، ناکام ہے۔ اب جب سورہ طٰہٰ میں لفظ آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا، وہاں ترجمہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ مشقت میں پڑھیں، حالانکہ مشقت کے لفظ کے لیے مادہ آنا چاہیے شین قاف قاف، وہاں شین قاف یا ہے تشقا، تو یہ ایک اشکال رہا میرے ذہن میں۔ اسی طریقے سے دسا، دال سین سین، اور دسا یہ جو آیا ہے قد افلح من دساہا وقد خاب من، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہاں پر بھی وہ اشکال ہے۔ تو یہ اشکال ہوا امام رازی کی جب تفسیر میں پڑھ رہا تھا سورۃ الشمس کی، تو انہوں نے بعض نحویین کا یہ قول نقل کیا کہ یہ مادے در حقیقت دال سین سین اور دال سین یا، یہ بہت ایک دوسرے کے برابر ہم معنی ہے، بلکہ ایک ہی لفظ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہی اصول اگر ہم اس کا اطلاق کریں را با با اور را با وا پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں، ان کو علیحدہ مادے بھی کہا جا سکتا ہے اور ایک مادہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے جب تحقیق کی ہے تو عجیب صورت سامنے آئی کہ لغت کے ایک بہت بڑے امام اور خاص طور پر مفردات القرآن کے مصنف، اتنی عظیم کتاب لکھنے والے امام راغب اصفہانی، انہوں نے را با با کے مادے کے ساتھ اس میں رب کے ساتھ صرف ربا یربی کو ایک ہی کہا ہے کہ یہ ربا یربی تربیتاً، اور را با با یہ در حقیقت ایک ہی مادہ، یہ دو مادے علیحدہ ہیں ہی نہیں۔ جبکہ فؤاد عبد الباقی، اس نے جو کتاب لکھی ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الحکیم، اس نے اس کو بالکل برعکس رب کے ساتھ صرف اربابن، ربیون، ربانیون، ربائب کے لفظ کو جمع کیا ہے، باقی اربا یربی، ربا یربی، ان سب کو وہ ایک علیحدہ جو مادہ ہے اس کے ساتھ لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان میں جو قرب ہے، ان میں جو ترادف پیدا ہو گیا ہے، اور دو اتنے عظیم جو ہمارے مفکرین ہیں لغت کے ماہرین، ان میں بھی یہ اختلاف پیدا ہوا، تو اس کی بنا پر یہ سمجھیے کہ یہ رب کا مفہوم جو عام طور پر عام ہو گیا ہے، پالنے والا، پوسنے والا، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ را با وا اور را با با یہ دونوں بالکل ہم معنی اور ایک دوسرے کے قریب اور مترادف یہ مادے ہیں۔ اس لیے عام طور پر ترجمہ جب بھی رب کا کیا جائے گا تو پالن ہار، پروردگار، پالنے والا، پوسنے والا، بلکہ یہ کہ امام راغب اصفہانی نے تو کہا ہی یہ ہے کہ را با با ہے ہی تربیہ، اور تربیہ کا مفہوم کیا ہے؟ کسی شے کو حالن فحالن ترقی دینا، درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے اس کے نقطہ عروج تک، اس کے نقطہ کمال تک پہنچا دینا، یہی لفظ رفع کا اصل مفہوم ہے۔ اس کے بعد آئیے دوسرا لفظ ملک، اس میں بھی نوٹ کیجئے ملکیت، مالکیت، اور اس سے آگے ملکیت، بادشاہت، یہ بھی مادہ تو ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی اس کی قرأت موجود ہے۔ مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ ملکیت ہی پہ سارا معاملہ ہے۔ جو شے میری ملکیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں حق تصرف رکھتا ہوں، جو چاہوں اس کے ساتھ معاملہ کروں، اور یہی حق تصرف ایک اجتماعی سطح پر آ کر بادشاہت کا تصور جو ہے اس کو جنم دیتا ہے۔ بادشاہ جو ہے، جیسے کہ فرعون کا قول نقل ہوا قرآن حکیم میں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میرے لیے نہیں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو دریا ہیں یا جو نہریں بہ رہی ہیں وہ میرے نظم کے تحت، میرے کنٹرول میں۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو چاہوں موگا دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، جس کے لیے چاہوں موگا جو ہے اس کے پانی کے لیے میں اس کے میں اضافہ کر دوں، اور جس کے لیے چاہوں اس کے اندر کمی کر دوں، یہ میرا اختیار ہے۔ تو در حقیقت ملکیت، مالکیت
اور ملکیت یہ ایک ہی مادے کی مختلف شکلیں ہیں، اس لیے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہو، جو ہستی، وہی در حقیقت اس کی بادشاہ ہے، اس کو اس کے اندر اختیار حاصل ہے تصرف کا کہ جس طرح چاہے تصرف کرے۔ کیا یہاں کچھ دریوں کا انتظام نہیں کیا تھا؟ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے تو آپ حضرات آگے آ جائیے، چاہے یہاں بیٹھ جائیں جب تک دریا نہیں آ رہی، لیکن کھڑے رہنا تو درست نہیں ہے۔ تیسرا لفظ جو ہے الہ، اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، میں سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں الفاظ کے حوالے سے حکمت قرآنی کا جو ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قیمتی موتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ ان تینوں الفاظ میں جو نسبت ہے، رب اور ربوبیت، ملک اور ملکیت، اور پھر اس کے ساتھ الہ، اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو انسان کے ذہنی ارتقاء کے یہ تین منزلیں ہیں کہ جن کی نشاندہی ان تین الفاظ کے ذریعے سے ہوتی۔ بچپن میں جبکہ ابھی انسان کو، بچے کو کسی اور شے کا احساس نہیں سوائے اس کے کہ اس کی احتیاجات ہیں، بھوک لگتی ہے، اس کی کوئی اور ضرورت ہے جو پوری ہونی چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ حفاظت ہے جو اسے درکار ہے، مطلوب ہے، اور اس کا یہ تصور اس سے آگے دنیا سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی ساری بحث اسی سے ہے۔ بھوک لگی ہے، دودھ ملنا چاہیے، اور جو بھی اس کا ساز و سامان فراہم کر دے وہی اس کا منعم ہے، وہی محسن ہے۔ لہذا یہ ربوبیت کا سارا تصور بچپن میں جو والدین کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، والدین کے ساتھ ہی اس کا بچے کا ذہنی رشتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے اس سے زیادہ اس دنیا سے ابھی کوئی اور سروکار ہے ہی نہیں۔ اسے تو اپنی احتیاج، اپنی ضروریات، جو بھی زندگی کے بنیادی لوازمات ہیں، بس اس کے اپنے اندر سے ایک تقاضا ابھرتا ہے، اور جو بھی اس تقاضے کو پورا کر دے وہ اس کا منعم ہے، وہی اس کا محسن ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے لفظی اعتبار سے وہ اس کا رب ہے۔ اس سے ذرا آگے انسانی شعور ترقی کرتا ہے، آپ خود جائزہ لیں گے اور اپنے ماضی میں جھانکیں گے تو نظر آئے گا کہ پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سا بچہ بڑا ہو جائے، یہ میرا کھلونا ہے، یا میرا کھلونا ہے، کسی اور کو ہاتھ لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں دوں تو ٹھیک ہے، مجھے اختیار ہے کہ میں دوں، اس کھلونوں سے کسی اور کو کھیلنے کی اجازت دوں تو صحیح ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر کوئی اس کھلونے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں سے اب وہ ملکیت اس سے آگے بڑھے گی تو وہ گھر کی ملکیت بھی ہے، اور بھی جو بھی انسان کے اندر، اور ملکیت کے ساتھ اس کے اندر تصرف کا اختیار مطلق، جو میں چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں روک دوں کہ وہ اس سے نہ کھیلے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کا شعور پختہ ہوتا ہے، نفسیاتی پختگی، میں اس کو وہ جسمانی پختگی اور جسمانی بلوغت سے علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں، جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے انسان کی 14-15 سال پر، لیکن نفسیاتی بلوغت، اب اس کے اندر ایک اور تقاضا ابھرتا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کوئی محبوب ہو، کوئی مطلوب ہو، کوئی مقصود ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آدرش ہو، کسی شے کے لیے جیوں، کسی شے کے لیے مروں، زندگی محض زندہ رہنے کے لیے نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، بلکہ زندگی کسی نصب العین کے لیے ہو، زندگی کسی مقصود کے لیے ہو، مطلوب کے لیے ہو۔ یہ ہے در حقیقت انسان کی فطرت کی پیاس، جبکہ انسان کا شعور اور اس کی اپنے اندر کی نفسیاتی کیفیت جب بلوغ کو پہنچتی ہے تو ایک محبوب، یا اسی کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیجئے، ایک زمانے میں ایک عربی نظم پڑھی تھی بڑی پیاری، اب تک اس کا نقش ہے، اور وہ یہ کہ فتش لقلبک عن رفیق، اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے، اگرچہ یہ کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں آپ کے انتقال سے کے عین وقت، ان میں بھی یہی لفظ آیا ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، رفیق اعلی، بس اب اسی کی طرف مراجعت ہے، اب تو پروردگار تیرا ہی قرب درکار ہے، بس وہی اب، یعنی گویا کہ دنیا سے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو ایک اختیار دیا جاتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے ان کا اس دنیا سے نقل مکانی کا، تو وہ انہیں ایک اختیار دیا جاتا ہے، چاہیں تو ابھی اور رہیں اور چاہیں تو آپ براجعت اختیار کر لیں، آپ کا مشن مکمل ہوا، آپ کی بات جس حد تک مطلوب تھی ہو چکی، اب آپ چاہیں تو رہیے مزید اور چاہیں تو واپس تشریف لے آئیے۔ اس وقت کی در حقیقت اسی کا جواب ہے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ تو یہ رفیق جو ہے فتش لقلبک عن رفیق،
وتجول وحدك في القفار كمسافر يبغي الديار لكنه فقد السبيل افما لقلبك من مسيرك من دلیل. کوئی محبوب، کوئی جسے وہ چاہے، جس سے محبت کرے، جس کے لیے ایثار کرے، جس کے لیے قربانی کرے، جس کے لیے جیے، جس کے لیے مرے، یہ کوئی ہستی، یہ در حقیقت فطرت انسانی کی پکار ہے. اسی کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے. آدرش، نصب العین. جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ کوئی وطن کو اپنا آدرش بناتا ہے، نصب العین بناتا ہے، وطن کے لیے جیتا ہے، وطن کے لیے مرتا ہے. کوئی کسی نظریے کو، کسی تصور کو، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے. کوئی تصور ہے، کوئی عزم ہے. لوگوں نے اشتراکیت کے لیے جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنے وطن پر جانوں کو قربان کیا ہے، لوگوں نے کسی اور شے کی عظمت کے لیے سب کچھ تج دیا. یہ در حقیقت انسان کی فطرت کی وہ پکار ہے کہ کوئی محبوب، کوئی مطلوب، کوئی مقصود، کوئی نصب العین، کوئی آدرش. یہ تین اگر سٹیجز آپ کے ذہن میں رہیں انسان کے نفسیاتی، ذہنی، فکری ارتقاء کی، کہ سب سے پہلی منزل ہے میری ضروریات. مجھے کھانے کو چاہیے، مجھے پینے کو چاہیے، مجھے رہنے کو چاہیے، مجھے کسی کی حفاظت چاہیے، مجھے کسی کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، کوئی روزی رساں، کوئی مشکل کشا، کوئی پشت پناہ، کوئی حمایتی. یہ ہے سب سے پہلا. اس کے بعد دوسری سٹیج ہے ملکیت، جسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یوں تعبیر کیا گیا ہے: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. اب یہ جو فخر کا مرحلہ آتا ہے، میں، میری جائیداد، میرے اموال، میری اولاد، تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سارا معاملہ وہ ہے جس میں میری ملکیت، میرا ساز و سامان، میرا اختیار، یہ ملکیت، ملکیت، یہ دوسرا تصور ہے، ملکیت. اور تیسرا جو ہے کوئی آدرش، کوئی نصب العین، کوئی محبوب، کوئی مطلوب. بالکل اسی ترتیب سے یہ تین الفاظ آئے ہیں. اصل میں انسان کی عقل کی پختگی، یہ تو میں نے انسان کی نفسیاتی ارتقاء کے مراحل بیان کیے. عقل کی پختگی کیا ہے؟ انسان پہچان لے کہ اگرچہ میری ضروریات زندگی بے شمار سلسلوں سے ہو کر آ رہی ہیں، سورج کی تمازت بھی ہے جس سے فصلیں پکتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، پانی ہے اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں، بارش نہ برسے تو فصل نہیں ہوگی، فصل نہیں ہوگی تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. یہ سارا سلسلہ اسباب اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل ایک ہی چھلانگ میں پھر پہنچتی ہے مسبب الاسباب پر، کہ یہ سارا سلسلہ اسباب کسی ایک ہستی کی گرفت میں ہے. رب وہی ہے. والدین کی ربوبیت کا تصور جو بالکل بچپن میں ہوتا ہے آغاز میں، اس سے ابھر کر پھر یہ تصور جب آتا ہے رب الناس، کل کائنات کا. بلکہ یہ کہ اب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سامنے لائیے، الحمدللہ رب العالمین. اور ہر جگہ آپ نوٹ کریں گے قرآن حکیم میں کہ ہر جگہ پر یہ رب کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے لایا گیا ہے. سورہ بقرہ کی جو تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. بلکہ پہلی آیات جو نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس لیے کہ در حقیقت ربوبیت ہی کا تصور ذہن انسانی کے اندر سب سے پہلے آنے والا تصور ہے، بالکل عہد طفولیت میں اپنی احتیاج کا تصور، اپنی ضرورتوں کا تصور. لیکن یہ کہ عقل جو ہے اس تمام سلسلہ اسباب کو تو سائنس نے کھنگالا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے سورج کی تمازت سے بخارات جاتے ہیں اور وہ بارش بنتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کہاں سے کہاں بادلوں کو لے جاتی ہیں. پھر یہ کہ فصلیں جب ابھرتی ہیں تو پکتی ہیں سورج کی تمازت سے، یہ سب کچھ معلوم. لیکن جسے اس سے اگلی بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ پورا سلسلہ اسباب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ گویا کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ رب الناس اور رب العالمین وہی ہے اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح یہ میری میز اور یہ میری کرسی اور یہ میرا کھلونا اور یہ میرا مکان اور میرا سامان اور میرا ملک، میرا قبیلہ، میری قوم، میرا اختیار، میری حکومت، الیس لی ملک مصر، یہ سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ انسان کے عقل کی رسائی جو ہے اگر ہو جائے حقیقت تک تو ملک الناس، بادشاہ حقیقی اللہ ہے. یہ جس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے وہ صرف ظاہری ہے. یا تو ہم کہیں گے ظاہری ہے، جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے،
یہ اس وقت گن لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، نشانہ بھی لے لیا ہے، میری جان گویا کہ اس کے قبضہ قدرت میں آ گئی ہے، ذرا سی انگلی کی حرکت جو ہے اس سے میری جان یہ لے لے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان جب کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ، تو معلوم ہوا کہ اختیار مطلق تو اللہ کا ہے۔ تمام اسباب مادی جمع ہو جائیں تب بھی اختیار ان اسباب میں اس کا نہیں ہے کہ نتیجہ ضرور نکال دیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اگر اذن ہو تو نتیجہ نکلے گا، اللہ کا اذن نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ حقیقی صرف اللہ ہے، مختار حقیقی صرف اللہ ہے، مختار مطلق صرف اللہ ہے۔ اسی تصور سے در حقیقت وہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ کہ آج کل تو بہت سے لوگ یہاں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرارداد مقاصد کو ہوکس قرار دے رہے ہیں۔ الطاف گوہر صاحب کا جو مضمون شائع ہو رہا ہے مسلم میں اب سلسلے وار، اس کی پہلی قسم میں انہوں نے قرارداد مقاصد کو ایک ہوکس قرار دیا، ایک فراڈ قرار دیا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے بڑے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ اس 20ویں صدی کے نصف کے قریب ایک پوری قوم 10 کروڑ کے اس وقت بھی ہم تھے، پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس وقت بھی ہماری آبادی 10 کروڑ سے متجاوز تھی، اگرچہ آج اتنے عرصے کے بعد صرف یہ نصف حصہ جو ہے بلکہ نصف کم تر حصہ بھی 10 کروڑ سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس وقت بھی پورا پاکستان 10 کروڑ سے زائد آبادی پر مشتمل تھا۔ اتنی بڑی ایک قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ ہے، حاکمیت صرف اس کے لیے، ملک شہنشاہ الملک القدوس صرف اللہ ہے، اور جو بھی اختیار ہمارے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ اس کا عطا کردہ ہے، ہمارا ذاتی نہیں ہے، اور ہم اس اختیار کو استعمال کرنے کے مجاز ہیں صرف اسی کی طے کردہ حدود کے اندر۔ کسی قوم کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو اس کی گویا کہ یوں سمجھیے کہ اجتماعی زبان ہے، اس زبان سے ان الفاظ کا نکلنا یہ وہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور وہی ہے در حقیقت یہ دوسرا تصور کہ جو یہاں دیا گیا وہ رب الناس بھی ہے اور ملک الناس بھی ہے، بادشاہ بھی۔ اسی لفظ کے حوالے سے ہمارے دین کا وہ تصور مستحکم ہوتا ہے کہ یہ مذہب نہیں دین ہے، اس میں علیحدہ نہیں ہے معاملہ حکومت کا اور سیاست کا اور نظام کا، یہ صرف عبادات اور پوجا پاٹ کا اور صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے کہ عقائد اور رسومات ہوں، بلکہ یہ کہ اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اسی سیاسی نظام کے لیے عنوان خلافت ہے، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں ہے، انسان کے لیے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ اور میں نے ان دونوں الفاظ کو جوڑ دیا تھا لغوی بحث میں، ملکیت اور ملکیت، حاکمیت اور ملکیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، مادہ ایک ہی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم حقیقی ہے، ملک الناس وہ لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک حقیقی بھی ملک حقیقی بھی، یعنی انسانوں کے لیے حاکمیت نہیں خلافت ہے، انسانوں کے لیے ملکیت نہیں امانت ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ملکیت کے اس فریب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ جو ہلدی کی گانٹھ مل گئی ہے اور اسے لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ پنساری بن گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میری شے اور میری ملکیت اور میری جائیداد اور میرا مکان اور میرا محل اور میری یہ اور میری وہ، یہ سوائے ایک فریب کے کچھ نہیں۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، اور سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ یہ دوسرا لفظ ہوا ملک الناس۔ اب آیا ہے وہ لفظ جس پر تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں سورہ اخلاص کے درس میں، الہ الناس، مطلوب حقیقی وہی، معبود حقیقی وہی، محبوب حقیقی وہی، مقصود اصلی وہی، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، جینا ہے تو اس کے لیے، مرنا ہے تو اس کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جیسے کہ انسان حقیقت میں وہی انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کا کوئی نسب العین ہے، جس کا کوئی آدرش ہے، جس کا زندگی میں کوئی مقصد ہے، جو محض زندگی کے لیے جینے کے لیے نہیں جی رہا بلکہ کسی مقصد کے لیے نسب العین کے لیے جی رہا ہے۔ اور وہ نسب العین وہ حقیقت میں جب انسان کی عقل اگر وہ پختگی کو پہنچ گئی ہو تو وہ پہچان لے گا کہ مطلوب حقیقی، محبوب حقیقی سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ یہ ہے آخری منزل انسانی فکر کے ارتقاء کی، لہذا یہاں اس ترتیب سے لائے قل اعوذ برب الناس۔ علامہ اقبال نے اسی فکر کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔
یزداں بکمن داور ہمت مردانہ. یہ کیا اصل میں الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے ذرا آدمی چونک بھی جاتا ہے. بات کیا کہی جا رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کمند جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی فصیل کے اوپر چڑھنے کے لیے. انسان پہلے اپنے زور بازو سے کمند کو پھینکتا تھا اوپر. جتنی اونچائی پر جا کر وہ کمند اٹک جائے گی اتنا ہی انسان اب اس کے سہارے سے جا سکتا ہے. اگر وہ 20 فٹ تک گئی ہے تو آپ 20 فٹ تک ہی جا سکتے ہیں, آگے تو نہیں جا سکتے. اگر آپ نے 40 فٹ تک پہنچا لی ہے تو آپ 40 فٹ تک پہنچ جائیے. تو پہلے کمند پھینکیے بلند, اور اس کے بعد آپ اس بلندی تک خود پہنچیں گے. یہ جو سورہ حج کے اندر فرمایا گیا ضعف الطالب والمطلوب, اگر مطلوب گھٹیا ہے تو طالب بھی گھٹیا ہی رہے گا. آدرش پست ہے تو انسانی شخصیت پست رہے گی. نسب العین جو ہے وہ بہت ہی نیچے ہے, لو ہے, تو انسانی شخصیت بھی بہت نچلی سطح پر رہے گی. آدرش بلند ہے, نسب العین بلند ہے, آپ کا مقصود و مطلوب بلند ہے, تو اب آپ کی اپنی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا اس کے حوالے سے. اسی کو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب. اگر مطلوب کمزور ہے تو طالب بھی کمزور, مطلوب پست ہے تو طالب بھی پست. کسی نے وطن کو بنایا, کسی نے قوم کو بنایا, کسی نے اولاد کو بنایا. کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اولاد کے لیے جیتے ہیں, اپنی توانائیاں انویسٹ کر دیتے ہیں صرف اولاد کے لیے. ان کا مقصود و مطلوب اولاد ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. کوئی بلند تر نسب العین نہیں. کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات, اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں, اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف کرتا رہتا ہے انسان, اپنی ہی خود غرضیاں اور اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی لیے کوئی شہرت, اپنے ہی لیے کوئی وجاہت, یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ہے. بہرحال پست نسب العین ہوگا, آپ کی اپنی شخصیت بھی پست رہے گی. اعلیٰ اور بلند نسب العین ہوگا, آپ کی اپنی شخصیت کو ترفع حاصل ہوگا. تو در حقیقت عقل کی پختگی کیا ہے؟ پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کو. ایک ہے انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء. ابتدائی تصور احتیاجات اور ضرورتیں, اس کے بعد تصور ملکیت, ملکیت, اختیار, اور اس سے اوپر مقصود, مطلوب, محبوب. اور انسان کے فکر کی پختگی, انسان کی عقل کی جو رسائی ہونی چاہیے حقیقت کبریٰ تک, اس کا مظہر کیا ہے؟ وہی ایک ذات, وہی ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق. وہی ہے رب, وہی ہے ملک, اور وہی ہے الہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ تو ہوا مستعاذ بہی. اب آئیے مستعاذ من. ایک بات اور میں نوٹ کرا دوں, یہ جو 6 سورہ ہے, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورۃ الناس, ان میں آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ سورہ اخلاص کی بھی اس کی عظمت کا اصل راز پہلی 2 آیات میں ہے. بقیہ 2 آیات میں جو مضامین آئے ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ملیں گے. لم یلد ولم یولد, لم یتخذ ولدا, یہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں مل جائے گا. اس کی کوئی اولاد نہیں, نہ وہ جنا گیا نہ اس نے جنا. یہ مضمون قرآن مجید میں بتکرار و اعادہ آیا ہے. لم یکن لہ کفوا احد, لیس کمثلہ شیء, اس کی سی مثال کسی کوئی اور شے ہے ہی نہیں. وہی بات ہے. باقی یہ کہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں, جہاں سے کہ ہم توحید فی الصفات کو اخذ کرتے ہیں, وہ وہی مضمون ہے, لم یکن لہ کفوا احد. البتہ ابتدائی 2 آیات جو ہیں قل هو اللہ احد, اس لیے کہ یہ لفظ ایک صفت کے طور پر قرآن مجید میں ویسے بھی عربی زبان میں اس کا استعمال ہے ہی نہیں. عام طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے نفی میں, کوئی نہیں, گھر میں کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. لا یشرک فی حکمہ احد, اللہ اپنے حکم میں, اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا, صرف نفی کے لیے. مثبت طور پر ایک صفت کے طور پر یہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. خود قرآن حکیم میں بھی صرف اسی مقام پر آیا ہے, قل هو اللہ احد. اور اللہ الصمد, یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الصمد کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی صرف ایک بار. ان دونوں میں اصل عظمت کا راز پنہا ہے سورہ اخلاص کا, اور وہ میں تفصیل سے سورہ اخلاص کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں. اس طرح سورہ فلق میں پہلی 2 آیتیں ہی ہیں اصل میں اس کی عظمت والی. باقی یہ کہ بقیہ 3 آیتیں من شر ما خلق کی شرح ہے, اس لیے کہ اور جو بھی کچھ ہے
کوئی حسد کرنے والا ہے، کوئی رات کی تاریکی کے اندر نقصان پہنچانے والا ہے، کوئی کسی اور اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ہے۔ من شر ما خلق، بات پوری ہو چکی ہے، بقیہ تینوں آیات کے اندر اس کی شرح ہے۔ من شر النفاثات و من شر غاسق و من شر حاسد، اصل میں تو قل اعوذ برب الفلق، اور اس لفظ فلق کے حوالے سے پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج تک سائنس جہاں پہنچی ہے، دی بگ بینگ، یہ فلق کے لفظ کے اندر وہ پورا تصور موجود ہے، پھٹنا، ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک تو یہ تصور رہا ہے، نیوٹونین جو فزکس تھی اس کا تو تصور یہ تھا کہ یہ کائنات شاید ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی جائے گی، لیکن یہ کہ آج تقریباً اجماع ہے، موسٹ ریسنٹ جو اس وقت موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ نہیں، ایک وقت میں شروع ہوئی ہے، یہ ایک دھماکے کی صورت میں شروع ہوئی ہے۔ وہ دھماکہ کا جو لفظ ہے، دی بگ بینگ، واقعہ یہ ہے کہ فلق کا مطلب یہ پھٹنا، کسی شے کا پھٹنا، ایکسپلوژن۔ اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں وہ شے وجود میں آئی جس کا ماس زیرو تھا، لیکن جس میں انرجی انفائنائٹ تھی، بے پناہ انرجی کا پیک، کہیے انرجی پیک، لیکن ماس زیرو۔ پھر اسی کی ایکسپینشن شروع ہوئی ہے، کول ڈاؤن کرنا شروع کیا ہے، اور وہ سارے نظریات ہیں آج کے، جو اگرچہ کہا تو جائے گا کہ ابھی یہ نظریہ ہے، بگ بینگ تھیوری، لیکن اس وقت تک دنیا طبیعیات کے اندر اسے تقریباً ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس کے جو تقاضے تھے ان کو مختلف طریقوں سے ویریفائی کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ان میں جو قرب ہے، فلق وہ بگ بینگ اور اسی کا ظہور ہے، یہ کل کائنات، کل یونیورس، دی ایکسپینڈنگ یونیورس، ابھی یہ پھیل رہی ہے، اور اسی میں اگلا مرحلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ جیسے یہ پھیل رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ سکڑنی شروع ہو جائے گی، اور بلیک ہولز کا جو کانسیپٹ ہے، نہ معلوم کتنی گیلیکسیز اس طریقے سے ختم ہو چکی ہیں کہ وہ پہلے پھیلتی رہیں، پھر سکڑنا شروع کیا، اور پھر ایک زیرو ہو کر بلیک ہول کی شکل اختیار کر دیں۔ بڑے بڑے سٹارز جو ہمارے اس سورج سے لاکھوں گنا بڑے حجم میں، اور وہ زیرو ہو کر پھر وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے بگ بینگ سے یہ شروع ہوئی تھی، زیرو ماس لیکن انرجی بے پناہ، اسی طریقے سے یہ بساط لپیٹی بھی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ اس قدر خوبصورت ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم اس آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ لیں گے جیسے کہ تم کتابوں کے وہ جو سکرولز ہوتے تھے کسی زمانے میں تومار، انہیں لپیٹ لیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہی تصور ہے کہ یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے ایک سپائرل کی فارم میں ہے، جیسے کہ بڑھتا جا رہا ہے دائرہ، پھر جب واپسی ہوگی یہی سپائرل جو ہے موومنٹ ریورس ڈائریکشن میں ہوگی، اور جہاں ایک زیرو سے شروع ہوئی تھی بات، اسی زیرو تک یہ پہنچ سکتی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ بہرحال سورہ فلق کی بھی ابتدائی 2 آیات اہم ترین ہیں۔ پھر ما خلق کی شرح ہے، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح نوٹ کر لیجئے سورۃ الناس کے اندر بھی جو اصل حکمت پنہا ہے وہ انہی 3 آیات میں ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ خوبصورتی دیکھیے، ان دونوں صورتوں میں لفظ اللہ نہیں آیا۔ لفظ اللہ سورہ اخلاص میں آ چکا، قل هو اللہ احد، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ دونوں صورتیں معوذتین جو ہیں یہ جڑی ہوئی، یہاں لفظ اللہ نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 نسبتیں، اور اس میں انسان کا ذہنی اور فکری ارتقاء، اس کی نفسیاتی پختگی، اور پھر عقل کی ایک ہی چھلانگ، ایک ہی زقن میں یہ مرحلہ طے ہو جائے، سلسلہ اسباب مسبب کے ہاتھ میں ہے تو رب صرف اللہ ہے، یہ ملکیت، یہ مالکیت، یہ بادشاہت سب سراب ہے، دھوکہ ہے، ملک حقیقی صرف اللہ ہے، اور سارے آدرش، سارے نسب العین، سارے مطلوب، سارے مقصود، سارے محبوب فانی ہیں، پست ہیں، ان میں سے کسی میں نگاہ الجھ گئی تو پھر ضعف الطالب والمطلوب کی شکل بن جائے گی۔ ایک زقن لگاؤ، یزداں بکمن داور، اپنی کمند فکر کو پھینکو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جا کر وہ منسلک ہو جائے، اب وہ اس اپنی کمند کے ذریعے سے پہنچو، ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچو۔ منزل ماں کبریاست، کوئی درمیانی شے نہیں، یہ تمام حقیر مقاصد، دولت، شہرت، وجاہت، دنیاوی اختیار، بادشاہت، جیسے کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہو، جیسے کوئی کھیل ہو، چند دن ایک مداری کھیل دکھاتا ہے اور اس کے بعد چلتا بنتا ہے، پھر کوئی اور مداری آ جاتا ہے، سراب ہیں، دھوکے ہیں،
یہ سب کے سب یہ ایک ٹرانزٹری چیزیں ہیں، یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہیں۔ ایک ہستی ہے جس کو فرمایا گیا الحی القیوم، وہی ہے معبود برحق، وہی ہے محبوب اصلی، وہی ہے مطلوب حقیقی، وہی ہے مقصود۔ جیو اس کے لیے، مرو اس کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اب آئیے مستعاذ منہ ہو، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الفلق کے مقابلے میں یہاں یہ کنٹراسٹ ہے۔ وہاں مستعاذ بہی صرف ایک آیت، قل اعوذ برب الفلق۔ مستعاذ منہ ہو 4 شر، شر کا لفظ تکرار کے ساتھ آیا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہاں پر اب شر کا لفظ صرف ایک مرتبہ آ رہا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ 3 آیات مستعاذ بہی پر مشتمل، اور شر جس سے کہ پناہ طلب کی جا رہی ہے من شر الوسواس الخناس۔ اب اس پر تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، وسواس کسے کہتے ہیں؟ اتنی پست آواز میں کسی سے کچھ کہنا کہ مفہوم تو وہ سمجھ لے، الفاظ نہ سنے، یہ ہے وسوسے کا اصل مفہوم۔ الفاظ سنائی نہ دے، مفہوم منتقل ہو جائے۔ یہی جس طرح لفظ وحی ہے، اسی لیے لیوحون، یہ شیاطین جن و انس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ یہ شیاطین جن و انس جو ہے ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ تو لفظ وحی اور وسوسے میں بہت قرب ہے۔ وحی بھی ہے الاعلام بالسر والخفا، بڑے خفیہ انداز میں خاموشی سے کوئی بات کسی کے دل میں منتقل کر دینا، دل میں اتار دینا، کوئی بات بتا دینا، سمجھا دینا۔ یہ وحی اسی لیے آنکھ سے اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے بھی لفظ وحی ہے، عربی ادب کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وسوسہ، کسی کے اندر کوئی خیال، کوئی جذبہ منتقل کر دینا بغیر اس کے کہ کوئی بات سننے میں آئے، کوئی کلام جو ہے وہ سماعت کے مرحلے سے گزرے، اس کے بغیر کوئی چیز، کوئی خیال، کوئی جذبہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے، ابھر جائے، مشتعل ہو جائے، یہ وسوسہ۔ لفظ وسواس کے بارے میں علامہ زمخشری نے جو بحث کی ہے اسی کو تقریباً تمام مفسرین نے قبول کیا ہے کہ وسوسہ اسم ہے اور وسواس بھی اسم ہے۔ اس سے جو مصدر بنے گا وہ وسواس ہے، واو کے زیر کے ساتھ۔ جیسے کہ زلزال یہ مصدر ہے، زلزلہ اور زلزال یہ ہم معنی ہیں، زلزال ہے جو مصدر ہے۔ اسی طریقے سے وسوسہ اور وسواس ہم معنی ہے، اسم ہے، البتہ اس سے مصدر جو ہے وہ وسواس ہے۔ یہ لفظ کیوں آیا یہاں؟ ایک تو یہ کہ بطور اسم جب اس کو لایا گیا تو اس شخص کی، اس ہستی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو مجسم وسوسہ ہو، جس کا شغل ہی وسوسہ کرنا ہے، گویا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا، اسم کے طور پر لے آیا گیا وسواس۔ اور ایک یہ ہے کہ اس سے قبل ذو مضاف جو ہے اس کو محذوف ماننا پڑے گا، ذو الوسواس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر ذی الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو یہاں پر گویا کہ فرض کرنا پڑے گا کہ ذو کا لفظ محذوف ہے۔ خناس کیا ہے؟ خنس کہتے ہیں دبے پاؤں پیچھے ہٹ جانا، بلکہ اس کے ساتھ الٹے پاؤں۔ آپ آگے بڑھے، کہیں جھانکا آپ نے، کہیں خطرہ نظر آیا تو آپ الٹے پاؤں اور دبے پاؤں بغیر آہٹ کے واپس ہٹ گئے، یہ خنس ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ تکویر میں آیا ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ ستارے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے کو ہٹ جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ان کی قسم کھائی گئی ہے، ان کی شہادت پیش کی گئی ہے۔ الوسواس الخناس یہاں پر اس شیطان لعین اور شیطان رجیم کے لیے گویا کہ یہ اسم معرفہ کی شکل میں آیا، وہ ہستی، وہ ذات جس کا کام ہی وسوسہ اندازی ہے، جس کا مشن ہی وسوسہ اندازی ہے، جس کی زندگی کا مقصود ہی یہ ہے۔ اس لیے کہ وہ شیطان لعین جس کے ساتھ جو معاملہ حضرت آدم کا اور اس کا ہوا قرآن مجید میں 7 جگہ پر آیا ہے، اس مضمون کی اہمیت کا آپ اندازہ کیجیے۔ ایک ہی واقعہ آدم و ابلیس کے مابین جو بھی ماجرا ہوا 7 صورتوں میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہجر میں ہے، بنی اسرائیل میں ہے،
سورہ کہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ صاد میں ہے، 7 جگہ وہ یہی تھا۔ وہ تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ تکبر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، میں نہیں جھکوں گا، اس لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے گارے سے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انکار کیا۔ کہیں لفظ ابا آتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس شد و مت کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کہ ملائکہ کے بارے میں کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ ان میں سے کسی نے بھی سجدہ کرنے سے انکار کیا ہو۔ چنانچہ ایک مقام پر تکرار کے ساتھ اور شدت جو ہے اس کے لیے دیکھیے کہ آپ کس قدر زور ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے، کل کے کل ان میں کے، اور سب کے سب جمع ہو کر 3 مرتبہ، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے۔ ہاں وہ ایک جنات میں سے، اس میں بھی چونکہ اشتباہ ہو جاتا ہے، بقیہ 6 مقامات پر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بھی کوئی فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، بتا دیا گیا کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ سورہ کہف میں اس وسوسے کو بھی ختم کر دیا گیا، بات واضح کر دی گئی وہ جنات میں سے تھا۔ لیکن اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی نیکی، اپنے زہد، اپنی عبادت گزاری، اس کی وجہ سے وہ ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا، شریک تھا، اس کا قرب حاصل تھا۔ ویسے بھی چونکہ ملائکہ کا مادہ تخلیق ہے نور، اور جنات کا مادہ تخلیق ہے نار، اور یہ نار اور نور میں بڑا فرق ہے، آگ کے اندر روشنی ہے، یہ دونوں ہی چیزیں تو بیک وقت ہمیں سورج سے مل رہی ہیں، حرارت بھی مل رہی ہے اور ہمیں روشنی بھی مل رہی ہے، یہ ریڈیشن جو ہے اس کے دونوں چیزیں موجود ہیں، تو ان میں قرب بھی ہے۔ اس قرب کی وجہ سے بھی ہمارا معاملہ، چونکہ ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، ہم اس عالم ارضی سے ہمارا حیولہ تیار ہوا ہے، اگرچہ اس میں پھر وہ روح پھونکی ہے اللہ نے، جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اسے اللہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھونک دیا میں نے اس میں اپنی روح میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمارا یہ حیولہ جو ہے یہ تو اس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس لیے ہمارا معاملہ ذرا دوری کا ہے، کثافت کا ہے۔ البتہ جنات جو ہے جو آگ سے بنائے گئے، من مارج من نار، اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں ہم سے متقدم ہے، ہم سے پہلے بنائے گئے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، یہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کر دیا تھا آگ کی لپٹ سے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان جنات میں سے ایک جن عزازیل وہ ہے کہ جو اپنے علم اور اپنے اس تقوی اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنا پر ملائکہ کا قرب حاصل کر چکا تھا، انہی کے ساتھ سمجھا جا رہا تھا، اس نے وہ اپنے استکبار کی بنا پر اس نے انکار کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر اسے دھتکارا، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب تم نکل جاؤ، ہماری رحمت کے تم مستحق نہیں رہے، تو اس نے ایک درخواست کی، فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اے اللہ مجھے اب تو مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ سب کے سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ان میں سے اکثریت، اس آدم کی اولاد، آدم کی نسل کی اکثریت تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نہیں پائے گا تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا، تیرے اس احسان کی قدر کرنے والا کہ تو نے آدم کو مسجود ملائک بنایا، تو نے آدم کو خلافت عطا فرمائی، تو نے آدم کو یہ مقام بخشا کہ فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ مخلوق کے جس میں دونوں عالم جمع ہو گئے، عالم امر اور عالم خلق، وہ صرف ایک ہے اور وہ انسان ہے، اس لیے کہ فرشتے صرف عالم امر کی شے ہیں، جنات صرف عالم خلق کی شے ہیں، بقیہ یہ کل کائنات جو ہے صرف عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے۔ صرف ایک ہستی ہے مخلوقات میں سے جس میں یہ دونوں عالم جمع ہوئے، اس لیے کہ ہمارا یہ حیولہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، خاک سے بنا ہے، لیکن ہماری روح وہ کہیں اور کی شے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں اور سے آئی ہے، اس عالم سفلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس عالم علوی سے ہے۔ یہ اس اعتبار سے یہ مجموعہ ہے عالم امر اور عالم خلق کا، اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اس کے اندر جو دشمنی پیدا ہوئی اس نے مہلت مانگی۔ اب اتنے مقامات پر قرآن مجید میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، میں نے اس کا ایک خاص سبب سے یہاں ذکر کیا ہے، وہ بعد میں وہ اس کی وجہ جو ہے ظاہر ہو جائے گی۔
الوسواس الخناس، اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اصل مراد وہی جس نے کہ مہلت مانگی تھی، اس لیے کہ اللہ نے کہا فَذْهَبْ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جاؤ تمہیں دے دی گئی، اجازت دے دی گئی، مہلت دے دی گئی۔ یہ مہلت اس کی عمر طویل کی گئی ہے۔ وہی شیطان عزازیل آج بھی موجود ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ شیاطین جن و انس اور نہیں ہے، بے شمار ہیں، اس کی ذریت بھی ہے، اس کی اپنی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جنات جو ہیں کل کے کل کافر و فاسق نہیں ہے، فاجر نہیں ہے، ان میں مومن بھی ہیں، ان میں مسلم بھی ہیں، اگرچہ ان میں تعداد کم ہے، تکبر زیادہ ہے، اس پہلو سے شیطنت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ سورہ جن میں تفصیل سے آیا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یہ مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ہم میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، جنات کی آپس کی گفتگو ہے، ہم میں وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں، نیک ہیں، ہم میں وہ بھی ہیں کہ جو ظالم ہیں، جو نا انصافی کرنے والے ہیں، پھر یہ کہ شرک کرنے والے ہیں، پھر یہ کہ ہم میں سے ایک بڑا بھی ہے جس نے ہمیں اس غلط راستے پر ڈالا ہے کہ وہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں اس دھوکے میں مبتلا کر دے گا کہ یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی جو ہے وہ شریک ہیں۔ بہرحال یہ ساری بات سورہ جن میں آ چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ بن شر الوسواس الخناس، یہ ترکیب خود بول رہی ہے، یہ شخص معین ہے، یہ ایک ہستی، ایک ذات ہے، یہ اس میں معرفہ بن رہا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود اور محبوب اور مقصود و مطلوب حقیقی کی، اس وسوسہ کرنے والے اور پیچھے دبک جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اب اس کے ضمن میں وہ حدیث نوٹ کر لیجئے، خناس کی وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا ذکر الانسان ربہ خنسا، جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اگر یہ جیسے کہ وہ فارسی کی کہاوت ہے خانہ خالی دیو رامی گیرد، اگر یہ نہا خانہ قلب، اگر اس میں اللہ کی یاد ہے، یہ معمور ہے ذکر الہی سے، تو شیطان بھاگ جائے گا، کھانا سا دبک جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن فَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ إِلَيْهِ، جب غافل ہوگا، خانہ خالی دیو رامی گیرد، دل خالی ہے اللہ کی یاد سے، اب وہ اس میں وسوسہ کرے گا۔ بلکہ ایک اور روایت جو ہے عبداللہ ابن شقیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے، یہ ایک ہم مضمون روایات ہیں جو ابو یعلا لائے ہیں، اس میں تو الفاظ ہیں کہ شیطان اپنی تھوتنی جما کر رکھتا ہے انسان کے دل پر، یا اس کی چونچ، تھوتنی جو ہے یہ کتے کے منہ کو اور سور کے منہ کے لیے لفظ مستعمل ہوتا ہے، خاص قسم کا، بہت ہی مکروہ شکل، تو وہ جو تھوتنی ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جما کر رکھتا ہے۔ اگر تو اللہ کا وہ کی یاد کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، خنسا، الٹے پاؤں۔ لیکن اگر غافل ہوتا ہے تو وہ چونچ اپنی جو ہے چبھو دیتا ہے انسان کے دل میں، یا اپنی تھوتنی وہاں رکھ کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدی پر مجبور کر سکے، یہ اختیار اسے نہیں دیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں، کوئی قدرت حاصل نہیں کہ تم جو چاہو کر لو اور جدھر چاہو موڑ دو۔ تم انہیں ترغیب دلا سکتے ہو، تم انہیں سبز باغ دکھا سکتے ہو، تم انہیں جدھر چاہو ورگلانے کی کوشش کر سکتے ہو، دھوکے دے سکتے ہو، فریب دے سکتے ہو، دنیا کو مزین کر کے دکھا سکتے ہو، شہوات نفسانی کو مشتعل کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن تمہارا اختیار نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو انسان میں بارود ہے وہ تو ہے ہمارے اندر، اگر ہمارے اندر وہ روح ربانی ہے تو ہمارا یہ حیوانی وجود جو ہے اس میں وہ اینیمل انسٹنکٹس موجود ہیں، اس میں وہ ساری جبلتیں، حیوانی جبلتیں، اڈ لیبیڈو، وہ جو فرائڈ کے الفاظ ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں، گویا کہ بارود تو ہمارے اندر ہے۔ اسی لیے آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جب شیطان کو ملامت کریں گے قیامت کے دن جو اس کے پیروکار تھے تو وہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، تم آ گئے، میرا کوئی اختیار تو تم پر نہیں تھا، تم چاہتے تو میری دعوت کو قبول نہ کرتے، میری پکار پر لبیک نہ کہتے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو۔ وہ نفس کیا ہے؟ لُومُوا أَنفُسَكُمْ، تمہارے اپنے نفوس، تمہاری اپنی جانیں، تمہارا اپنا نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، تمہارے اینیمل انسٹنکٹس، تمہاری اڈ، تمہاری لیبیڈو، یہ تو تمہارے اندر تھی، بارود موجود ہے،
صرف چنگاری ڈال کر. مجھے وہ یاد آیا ہے، کولوکیل زبان کا محاورہ ہے اردو کا، یہ ادبی زبان کا، لٹریری لینگویج کا تو نہیں ہے، کہ بھس میں چنگاری ڈال کر اور جمال و دور کھڑی. یہی اس شیطان کا معاملہ ہے کہ اس میں چنگاری وہ ڈالتا ہے، بارود انسان کا اپنا ہے، اس کے حیوانی شہوات، داعیات، محرکات نفس وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. البتہ ان میں اشتعال پیدا کرتا ہے شیطان اپنے وسوسے سے. من شر الوسواس الخناس. اب جو آخری آیت آ رہی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، تو بات واضح ہو گئی. لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، پھونکے مارتا ہے، اپنی تھوتنی ٹکاتا ہے، ذکر کرتا ہے انسان. اگر اس کا دل جو ہے نہا خانہ قلب معمور ہے ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے، تو پھر وہ پیچھے ہٹتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. جہاں غافل دیکھتا ہے اور اس کو وہ بہکاتا ہے. من الجنۃ والناس. سورۃ الناس کا جو یہ آخری ٹکڑا ہے یا آخری آیت ہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. اگرچہ ہمارے ہاں جو متداول تفاسیر ہیں اس میں ایک ہی مفہوم ان کا عام ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں دو رائیں موجود ہیں، اور میں اس کے ضمن میں چاہتا ہوں ذرا قدر تفصیل میں جانا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک خاص مسئلہ متعلق ہے جو میں آخر میں بیان کروں گا. من الجنۃ والناس. اب یہ بیان ہے کسی شے کا. کس کا بیان ہے؟ جو اکثریت کی رائے ہے اور جو معروف ہے، مشہور ہے، اور ہماری متداول جتنے بھی تفاسیر ہیں یا تراجم ہیں، مختصر حواشی ہیں، ان میں یہی رائے بیان کی گئی ہے. وہ تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے الذی یوسوس. اس کی یہ تشریح ہو رہی ہے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور وسوسہ اندازی کرنے والے جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. یعنی شیاطین جن و انس. شیاطین جن و انس کا ثبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا کر کھڑے کر دیے شیاطین، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی. اور یہ شیاطین جن و انس ان کا گٹھ جوڑ ہے. یہ در حقیقت انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وسوسہ اندازی کرنے کے لیے آپس میں تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. یہاں وہ لفظ وحی بھی آ گیا وسوسے کے لیے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دھوکے کی باتیں، ملمے کی باتیں ایک دوسرے کو وہ وسوسہ اندازی اور وحی الاعلام بالخفاء والسرعہ اس کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں تاکہ انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے. اور یہ کس لیے کرتے ہیں ہم؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ نبی اور نبی کے ساتھیوں کے لیے ابتلا ہو، امتحان ہو، آزمائش ہو. اگر سب چیز آسانی سے چل رہی ہو، کوئی نہ مخالفت ہو، نہ کوئی تکلیف آئے، نہ ابتلا ہو، نہ آزمائش ہو، تو کچے پکے سب جڑے رہیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے جو بھی آئے ہمارے نبی کے ساتھ، کسی بھی داعی حق کے ساتھ، وہ کھرا کھرا آئے، کھوٹا نہ آئے. وہی ہوں کہ جو صادق ہوں اور مخلص ہوں وہی آئیں. جو دکھاوے کے لیے ہوں، دودھ پینے والے مجنوں، چھلنیاں لگنی چاہیے کہ وہ چھن جائیں، وہ پیچھے رہ جائیں. اور یہ چھلنیاں کیسے لگیں گی؟ آزمائشیں آئیں گی، ابتلا ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، تبھی تو چھلنی لگے گی. جو مخلص نہیں ہیں وہ رہ جائیں گے، جو مخلص ہیں وہ ان بھٹیوں سے نکل کر آئیں گے، اور ان بھٹیوں سے نکل کر آئیں گے تو ان کا ایمان جو ہے اس کو مزید جلا ہو گئی ہوگی. وہ کندن بن کر نکلیں گے، زر خالص بن کر نکلیں گے. یہ ابتلا اور آزمائش کا فلسفہ ہے. قرآن مجید میں خاص طور پر سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے اور تکرار و اعادہ کے ساتھ اس کی وضاحت ہوئی. اب یہ کیسے ہوں گے؟ ابتلائیں کیسے آئیں، آزمائشیں کیسے آئیں؟ جب تک کہ مخالفین نہ ہو، ابو جہل نہ ہو، تو کیسے ٹیسٹ ہوگا کہ کس قدر ثابت قدم ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیسے امتحان ہوگا؟ کیسے ظاہر ہوگا؟ کتنے ثابت قدم ہے یاسر رضی اللہ تعالی عنہ؟ امیہ ابن خلف نہ ہو تو کیسے پتا چلے گا؟ کتنی استقامت ہے بلال کے اندر، کتنی ہمت ہے، کتنا صبر ہے، کتنا ثبات ہے. اس لیے ہم تو خود ہی ہر نبی کے لیے اٹھاتے رہے ہیں دشمن بنا کر شیاطین جن و انس کو، جن کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، جو مخالفت کرتے ہیں، تاکہ اس مخالفت سے جو آزمائشوں کا، ابتلاعات کا سلسلہ ہو وہ چھلنی بن جائے، اور اس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب. جو پاک ہے وہ علیحدہ ہو جائے اور جو ناپاک ہے وہ علیحدہ ہو جائے. جو مخلصین ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں
اور جو منافقین ہیں یا جھوٹ موٹ کے ضعفاء ایسے ہی کسی جذباتی سے کسی تحریک کے تحت آگے آ گئے تھے، ان میں استقامت نہیں تھی، ان میں کوئی فیصلہ نہیں تھا، کوئی عزیمت نہیں تھی، وہ علیحدہ ہو۔ یہ لفظ شیاطین جن و انس قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات میں بھی وہ قوتیں موجود ہیں بدی کی طرف لانے والی، اور انسانوں کے اندر بھی ہیں۔ لیکن ایک رائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، بات بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں چونکہ اس کی نظیر موجود ہے شیاطین جن و انس، لہذا یہ سمجھنا کہ من الجنت والناس آخری آیت جو ہے یہ در حقیقت تشریح کر رہی ہے الذی یوسوس، اس کا جو فاعل ہے وسوسہ کرنے والا، کون؟ جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ یہ تفسیر تو وہ ہے جو متداول ہے، معروف ہے، عام ہے، مقبول ہے۔ لیکن یہ کہ میرے ذہن میں اس پر کوئی اشکال تھا، اور اس کی وجہ سے پھر مجھے تحقیق کرنی پڑی، تو میں اپنی اس تحقیق کا جو حاصل ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ دوسری رائے جو ہے چونکہ میرا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے، اسی لیے میں اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ الناس ہی کی شرح ہو رہی ہے، یہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، من الجنت والناس۔ یہ چونکہ قرب بھی ہے، الناس کی شرح ہی مزید ہو رہی ہے من الجنت والناس سے، اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ مشترک ہے، فی صدور الناس وہی لفظ جو ہے، اب اسی کی تقسیم اگر دو حصوں میں ہو جائے کہ یہ ناس کے لفظ کے اندر ناس بھی موجود ہے انسان، اور یہ کہ جنات بھی موجود ہیں، تو بظاہر اس پر اعتراض جو ہے قوی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ قول کس نے اختیار کیا ہے؟ امام فرا کا قول ہے، یہ کسی معمولی شخص کا نہیں ہے، لغت کے امام وہ بھی ہیں، لغت کے نحو کے امام ہیں، اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پھر امام راضی نے بھی یہ جوابات نقل کیے ہیں، صاحب روح المعانی نے بھی جوابات نقل کیے ہیں، یعنی اتنا تو اس معاملے کو سب نے قابل اعتنا سمجھا ہے، قابل توجہ سمجھا ہے کہ ان تمام مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو لوگ صرف اردو تفاسیر پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ان کے سامنے وہی چیزیں آتی ہیں کہ جو ہمارے اس دور کے جو مفسرین ہیں، جو انہوں نے ترجیح جو جس شے کو دی قبول کر لیا، وہ عام ہو گئی۔ دوسری شے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرے سے اس کا وجود ممکن ہی نہیں، جس کی ایک بڑی مثال میں بارہا دیتا رہا ہوں کہ جہاں سورہ بقرہ میں جہاں احکام صوم آئے ہیں، اس کے ضمن میں ایک رائے جو ہے وہ بار بار آتی رہی کہ وہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت پہلے بھی آیا اور اس کے بعد بھی آیا، دونوں احکام آئے، دونوں میں کچھ رعایتیں بھی آئیں، تو سمجھا یہ گیا کہ وہ صوم رمضان سے متعلق ہیں۔ مجھے اشکال تھا اپنے زمانہ طالب علمی سے، میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، تب بھی یہ طبیعت کو بات قبول نہیں ہو رہی تھی کہ ایسی تکرار، رمضان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو صوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور لفظ معدودات گنتی کے چند دن، یہ صوم رمضان سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ لغت میں بھی معدودات جو ہے وہ جمع قلت ہے، زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، جبکہ رمضان مبارک کے تو کم سے کم روزے 29 ہوں گے، اگر 30 نہیں تو 29 تو ہیں۔ اشکال تھا، لیکن یہ کہ اس وقت اس زمانے میں عربی تفاسیر تک رسائی نہیں تھی، اردو کی جتنی بھی تفاسیر تراجم حواشی ہیں ان سب میں ایک ہی بات تھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا ایک رسالہ نکلتا تھا، ماہنامہ، مجھے نہیں معلوم اب بھی جاری ہے یعنی زندگی، اس میں سید عروج قادری صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا، اس مضمون میں تنقید تھی مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ بڑی ہلکی بات کہہ دی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو پہلا حکم ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ صوم رمضان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل حضور نے حکم دیا تھا ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا، یہ آیت اس سے متعلق ہے۔ تو میرے لیے تو یوں سمجھیے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، تو اب میرے لیے تو کسی طرح کے شک و شبے کی اشتباہ کی گنجائش نہ رہی، مجھے تو اطمینان حاصل ہو گیا کہ جو مجھے اشکال ہو رہا تھا وہ صحیح تھا۔ بعد میں جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سلف میں تو یہ قول کثرت سے موجود ہے، لیکن ہوتے ہوتے بس جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ اب اردو تفاسیر کے اندر تو اکثر و بیشتر حضرات نے جو بھی کچھ چند چیزیں متاخرین کی ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اور اسی سے پھر یہ کہ کچھ اخذ کیا ہے، کچھ اس میں اپنے فکر سے بہرحال اضافہ بھی کیا ہر ایک نے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہیں سے
تو بعض چیزیں اس طرح نگاہ سے اوجھل ہو گئی ہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا، لوگوں کے ذہن تک کے اندر اس کا کوئی شائبہ موجود نہیں۔ اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ بڑا مضبوط قول ہے اس میں کہ یہاں پر من الجنت والناس، یہ تقسیم ہے اصل میں الناس ہی کی۔ اس کی دلیل رجال کا لفظ مشترک ہے جنوں پر اور انسانوں پر، یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ نفر، نفری قرآن میں بھی ہے، نفر من الجن، اور رجال من الجن، انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن۔ اور اس کی مثال میں ایک اور دوں گا، اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لوگ، اسی لیے میں نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ بھی انسان نہیں کیا۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کے، نہیں، لوگوں کے رب کے۔ میں نے لفظ جو ہے لوگ استعمال کیا، اور وہ کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے، محبوب اصلی ہے۔ لوگ کا لفظ اردو زبان میں بھی اب آپ استعمال کریں گے، مردوں کے لیے بھی آتا ہے، اکثر و بیشتر تو یہ لفظ مردوں کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن خواتین کے لیے بھی ہماری زبان کی محدودیت ہے۔ آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں؟ حالانکہ لوگ کا لفظ اصلاً جو ہے وہ ہے مردوں کے لیے۔ خواتین بھی اگر اپنے جماعت کے لیے کوئی لفظ کرنا چاہیں گی، ہم جا رہی ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی اور وضاحت اور صراحت کرنا چاہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ کا لفظ، تو لوگ کا لفظ جس طریقے سے کہ عام ہے، مشترک ہے، اسی طریقے سے ناس کا لفظ جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ ایک جمعیت کی وضاحت کے لیے، ایک اجتماعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لوگ جنوں میں سے، لوگ انسانوں میں سے۔ چنانچہ اسی کی ایک حدیث موجود ہے، اور اس کو امام کلبی بھی لائے ہیں، امام بغوی بھی لائے ہیں، کہ ایک ایسا موقع ہوا کہ کہیں کچھ لوگ اجنبی سے نظر آئے، ان سے پوچھا گیا من القوم، آپ کون سی قوم سے ہیں، یا من انتم، مختلف روایات میں مختلف، آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا اناس من الجن، ہم جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ کا لفظ دیکھیے یہاں پہ اناس من الجن، حالانکہ لفظ انسان چونکہ آنسا یہ ہے دیکھنا، دکھائی جانے والی مخلوق انسان ہے جو دیکھی جا سکتی ہے، جن اس کو کہتے ہیں کہ جو چھپا ہوا ہو، نظر نہ آتا ہو، لیکن جنات کو یہ طاقت حاصل ہے، وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ حیوانات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسے ملائکہ کو یہ قوت حاصل ہے، وہ انسانی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام طور پر صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، اور جو حدیث جبرائیل ام السنہ جسے کہا گیا ہے، اس میں تو حضرت جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا ہی تو بیان ہوا ہے۔ تو فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن کوئی اور حیوانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے۔ نور لطیف شے ہے، اور نار بھی لطیف ہے، ہمارے مقابلے میں بہت لطیف شے ہے۔ ہم ہیں جو جکڑے گئے ہیں، ہمارا تو جو بھی ہیکل بن گیا ہے، جو بھی ہیولہ بن گیا ہے، ادھر سے ادھر ہم نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ جنات اور ملائکہ ان دونوں میں وہ اس کا امکان موجود ہے۔ تو اناس کا لفظ جب ان سے پوچھا گیا من انتم، من القوم، آپ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے پھر دیکھیے ترجمہ جب آپ کریں گے من القوم، آپ کون لوگ ہیں، اردو کا یہ لفظ لوگ جو میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ بالکل کنوے کر رہا ہے اس سینس کو کہ جو یہاں سامنے آ رہا ہے کہ اناس من الجن۔ تیسری بات امام زمخشری نے اس میں بڑی، وہ چونکہ بہت بڑے امام لغت اور امام نحو ہیں، انہوں نے اس میں ایک نکتہ اور نکالا ہے کہ پہلی آیت میں الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ناس کا لفظ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ناسی ہے، وہ جو وسوسہ کرتا ہے بھولنے والے کے دل میں، بھولنے والے لوگ، ناسی، نسیان۔ اور اس کے لیے دلیل دی ہے انہوں نے، ظاہر بات ہے امام زمخشری ہیں، وہ بات کسی شہادت کے بغیر، استشہاد کے بغیر، دلیل کے بغیر تو نہیں کہتے۔ چنانچہ سورہ قمر کی آیت ہے یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن کہ ایک پکارنے والا پکارے گا اس شے کی طرف جو بڑی ناگوار ہوگی، ناخوشگوار ہوگی۔ پکارنے والا داعی، لیکن داعی نہیں ہے لفظ قرآن میں، داعی، وہ جو عین کا جو یہ ہے، یہ کے بجائے صرف زیر رہ گئی ہے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، لیکن یہ وہاں حذف کر دی گئی، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، صرف زیر رہ گئی ہے، بعین ہی الذی یوسوس فی صدور الناس،
وہ کہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے بھولنے والوں کے دلوں کے اندر، بھولنے والے لوگوں کے دلوں میں. اور یہ بھولنے والے کون ہیں؟ جن بھی اور انسان بھی. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جنوں میں نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں. منا الصالحون ومنا دون ذالک، من المسلمون ومن القاسطون. نیک بھی ہیں، بھلے بھی ہیں، شیطنت والے بھی ہیں، برے بھی ہیں. انسانوں میں نیک بھی ہیں، انبیاء بھی انسان تھے، اولیاء اللہ انسان ہیں، مومنین صادقین انسان ہیں، منافقین بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، بدی کی طرف بلانے والے بھی ہیں، بڑے سے بڑے بلانے والے، بڑے سے بڑے داعیان شر انسانوں میں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں ناسی کا لفظ مشترک ہے، جس کی کہ وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ من الجنت والناس ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے. گویا کہ زمخشری نے بھی اسی قول کو اختیار کیا اور اس کے لیے دلیل جو ہے قرآن مجید سے استشہاد کرتے ہوئے اس کے لیے جو اصل دلیل ہے لغت کی وہ بھی پیش کر دی. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، امام زمخشری نے جو بات فرمائی ہے یقیناً بہت دلچسپ بھی ہے، بڑی وزنی بھی ہے. قرآن مجید سے اس کی شہادت موجود ہے، نظیر موجود ہے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ناس کے لفظ کو جو پہلی آیت میں آیا ہے، یعنی آیت نمبر 5 میں، اسے اسی معنی میں لیجئے جس معنی میں کہ ہم لوگ کا لفظ لیتے ہیں. اور اس کے لیے میری سب سے بڑی دلیل جو ہے اس کی طرف توجہ فرمائیے. کیا اللہ صرف انسانوں کا رب ہے یا جنات کا بھی رب ہے؟ کیا اللہ صرف انسانوں کا بادشاہ ہے یا جنات کا بھی بادشاہ ہے؟ کیا اللہ صرف انسانوں کا الہ ہے یا جنات کا بھی الہ ہے؟ یہ اگرچہ قرآن مجید میں جنات کے ساتھ خطاب بہت کم ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا تقریباً اجماعی عقیدہ ہے. یہ بعض حضرات نے تفرد کیا ہے، علیحدہ رائے اختیار کی ہے، لیکن یہ کہ تقریباً اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت جو ہے وہ صرف انسانوں میں رہی ہے، جنات میں نہیں. اسی لیے جنات بھی ایمان لاتے رہے ہیں انسانوں ہی میں سے آنے والے رسولوں پر. حضور پر ایمان لائے اور حضور پر ایمان لانے کی دعوت لے کر اپنی قوم میں چلے گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، قبول کرو ان کی پکار کو، لبیک کہو. اس کے باوجود انسانوں سے خطاب ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر، اور جنات سے براہ راست خطاب نہیں ہے، سوائے ایک سورت کے. اور اس کے ساتھ اب ایڈ کر لیجئے دوسری سورت، یہ سورت الناس ہے، وہ جو بڑی سورت ہے جس میں دونوں سے مسلسل خطاب ہوا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور جو 33 مرتبہ آیا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہاں تثنیہ کا صیغہ جو ہے سب کے نزدیک مجمع علیہ ہے کہ یہاں جنات اور انسان مراد ہیں، اس لیے تثنیہ کا صیغہ آیا. اور کتنی مرتبہ آیا ہے ایک سورت کے اندر؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. یہ سورہ منفرد ہے اس اعتبار سے، اور ذرا سائزیبل ہے اس اعتبار سے. وہ میں منفرد کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے نزدیک اس میں دوسری مثال شامل کر لیجئے، یہ سورۃ الناس، کہ یہ دو صورتیں وہ ہیں جن میں ان ثقلان جو ہیں، ثقلین دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر بھی جو تعوذ کی تلقین کی گئی ہے، قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب. اور لوگوں میں جنات اور انسان دونوں ہیں. معاشر الجن والانس، جو ملک الناس ہے، بادشاہ ہے لوگوں کا، پھر یہاں لوگوں میں انسان اور جن دونوں شریک ہیں. پھر الہ الناس، ظاہر بات ہے جو مومن ہے جنات میں سے ان کا الہ بھی تو اللہ ہی ہے، اسی کو پوچھتے ہیں، اسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، وہی ان کا محبوب ہے. تو یہاں ناس کی جو تکرار آ رہی ہے، جیسے سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، جیسے اس میں تثنیہ کا صیغہ بار بار آیا، یہاں صیغہ تثنیہ کا نہیں ہے، لیکن یا معشر الجن والانس، یہ دونوں کو دونوں یہاں پر مراد ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اور پھر آگے اس کو کھول دیا، کیونکہ یہاں پہ اضمار تھا، اجمال تھا، بات واضح نہیں تھی. بات واضح ہو جائے، من الجنۃ والناس، ان جنوں کے اندر بھی وسوسہ اندازی وہ شیطان لعین کرتا ہے. جو اس کے وسوسے کو قبول کر لیں گے وہ اس کی ذریت بن گئے، ذریت مانوی، ذریت سلبی، وہ اس کے مرید ہو گئے، اس کی جماعت ہو گئے. اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی ہو گئے. اس میں جو اب میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس میں مولانا اصلاحی صاحب کے بارے میں افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، پوری ویسے تفسیر کے اندر کہیں
یہ بات انہوں نے نہیں کہی، لیکن آخر میں سورۃ الناس میں آ کر یہ بات لکھ گئے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا روا روی میں یا ان کی مستقل سوچی سمجھی رائے ہے، کہ وہ شیطان جو تھا جس سے کوئی انکاؤنٹر ہوا تھا حضرت آدم کا، وہ شیطان کوئی ہمیشہ رہنے والی شے نہیں ہے کہ وہ اب بھی موجود ہو، وہ ختم ہوا، صرف اس کی ذریت مانوی ہے، وہ شیطان زندہ نہیں۔ اب تعویل تو بہرحال انہوں نے کی ہوگی اگر یہ ان کی پختہ رہا، اس لیے کہ دلائل انہوں نے نہیں دیے، تذکرہ کر دیا ہے کہ یہاں پر جو جنات اور انسانوں کے شیاطین ہیں بس انہی سے مراد ہے، اور اس کو جو مہلت دی گئی ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے وہ اس کے مشن کی مہلت ہے، اس کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جنات میں جو شیاطین جن ہیں اور انسانوں میں سے بھی جو شیاطین انس ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ ان کی تعویل اس درجے تو آ گئی، لیکن یہ کہ اس پر کوئی محکم رائے، ان کا استدلال اجماعی رائے، پوری امت کی رائے کہ وہ جو ہے اس کو جو مہلت دی گئی ہے وہ مستقل ہے، وہ دائم ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ فانظرنی الی یوم یبعثون، اب یوم یبعثون تک تو غور کیجئے، صرف یہ بھی نہیں کہا مشن تو ختم ہو جائے گا قیامت پر، جب قیامت آ گئی ایک دفعہ پر ہلاکت اور بربادی آ گئی تو مشن تو ختم ہو گیا، یوم یبعثون اس دن تک مجھے مہلت دے جس دن کے یہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے دوبارہ، بعث بعد الموت والا دن۔ اور باقی تو یہ کہ بہرحال جب سر سید احمد خان مرحوم نے، میں ان کے خلوص و اخلاص کا اور کم سے کم مسلمانوں کے ساتھ ان کی خیر خواہی کا تعلق جو ہے مسلمانان ہند کے ساتھ، میں اسے ہر شک و شبہ سے بالا تر سمجھتا ہوں، لیکن دینی اعتبار سے انہوں نے بہت غلط باتیں کہی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، بنیادی عقائد کے اندر جو ہے بڑی کجی پیدا کی ہے، چنانچہ وہ تو جنات کے وجود کے سرے سے قائل ہی نہیں، جن بھی بس انسانوں میں سے ہوتے، بس یہ کہہ دیا گیا جو مشتعل مزاج انسان ہے وہ گویا کہ آگ سے بنائے گئے۔ ایک انسان وہ ہے جو عقل کی بات کرتا ہے، عقل کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، وہ حلیم الطبع ہے، معقول آدمی ہے، عاقل آدمی، اور ایک مشتعل مزاج، اکھڑ، جھگڑالو، لڑنے والا، بس وہ مشتعل مزاج، اور اس کو استعارتاً کہہ دیا گیا ہے، جیسے کہہ دیا جائے کہ کوئی شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، یہ تو محاورہ ہے، اسی طریقے سے وہ آگ سے بنائے گئے، بس یہ تعبیر ان کی ہے، ورنہ جنات کا کوئی وجود نہیں۔ وہ تو خیر فرشتوں کے وجود کے بھی قائل نہیں، بہی معنی کہ ان کا کوئی مشخص وجود ہے، کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس کے سر سید احمد خان قائل نہیں ہے، فورسز آف دی نیچر کو کہتے ہیں بس یہ فرشتے، لیکن ان کا معاملہ تو بہت دور کا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ آراء جو آئی ہیں، کچھ میں نے تو بارہا کہا ہے، چھلنی وہی ہے جس میں سے چھل چھل کر یہ چیزیں آئی ہیں۔ اعتزال جدید جو تھا، سائنٹیفک ریشنلزم کا جو دور ہے، اور وہ سائنٹیفک ریشنلزم کے جو نیوٹونین سائنس کے اوپر بیسڈ ہے، جس کا دور ختم ہو چکا سائنس کے اپنے میدان میں، اب آئنسٹائن ایرا ہے جو تصوف بن چکا ہے، اب تو انرجی اور میٹر کی سنویت ختم ہو چکی ہے، انرجی اور میٹر ایک ہی شے ہیں، یہ دو علیحدہ کموڈیٹیز نہیں ہیں، ان کا کوئی علیحدہ تشخص موجود نہیں ہے جدا، ایک ہی شے ہے۔ لیکن یہ کہ وہ نیوٹونین ایرا جب تک تھا، اور سر سید کا تو آپ کو معلوم ہے کہ انتقال ہو گیا ہے 1897 میں، جبکہ سب سے پہلا پیپر جو پیش کیا ہے آئنسٹائن نے وہ 1905 کا ہے، اسپیشل ریلیٹیوٹی، اور اس کے بعد وہ پھر 1915 میں جا کر کہیں جنرل ریلیٹیوٹی کا اس کا وہ نظریہ جو ہے پورے طور سے سامنے آیا۔ اس اعتبار سے سر سید مرحوم، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بارہا، مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ وہ اس دور میں تھے، ایک تو انگریز نیا نیا آیا تھا، فاتح تھا، مفتوح قوم کے اندر مرعوبیت ہوتی ہے فطری طور پر، تازہ تازہ زخم تھا مسلمانان ہند نے اٹھایا تھا، تو وہ ایک مرعوب ذہنیت تھی جس کا کہ اظہار ہوا ہے سر سید کے فکر میں۔ دوسرے یہ کہ سائنس تو بالکل نئی شے تھی، معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو وحی آسمانی کی طرح قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کہیں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور آج تو جو جدید ترین جو فلسفہ ہے کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں، اس میں ایک اصطلاح ہے باقاعدہ، دی پرنسپل آف انسرٹنٹی، سائنس میں کوئی شے سرٹن نہیں ہے، ایک فیکٹر آف انسرٹنٹی ہر جگہ پر موجود ہے، اور یہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سائنس کی ترقی ہے کہ ہر آن اللہ کا اذن، لازم نہیں ہے کہ جو آپ نے کوئی اصول اور قاعدہ تلاش کر لیا سائنس کا اسی کے مطابق نتائج نکلتے چلے جائیں، کوئی اور طاقت ہے جس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی شے ادھر جانے کے بجائے ادھر جائے گی اور آپ کوئی توجیہ نہیں کر سکیں گے، تو معلوم ہوا کوئی طاقت ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ آج کی سائنس جو ہے خاص طور پر آئنسٹائن ایرا کی سائنس، وہ تو دین کے، مذہب کے، بلکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تصوف کے بہت قریب آ چکی، لیکن یہ کہ ایک دور وہ تھا، اس میں بہرحال مولانا کی یہ رائے میرے نزدیک اگر کسی اور جگہ پر تعویل کی بھی جا سکتی ہو، ایک مقام تو قرآن مجید کا ایسا ہے جس میں تعویل ممکن نہیں ہے جب تک کہ
علیحدہ نہ مانا جائے کہ وہ شیطان عزازیل، وہ شخصاً، وہ جن جس نے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس نے شخصاً اپنے لیے مہلت مانگی تھی الی یوم یبعثون، وہ تاحال موجود ہے۔ قرآن مجید کی میں سورہ کہف اس اعتبار سے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہاں جب یہ آدم و ابلیس کا قصہ آیا ہے تو وہی صراحت کی گئی ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، اور اسی جنات میں ہونے کی وجہ سے یہ فسق اور سرکشی اور یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اس سے صادر ہوئی، ورنہ فرشتہ ناممکن۔ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ جو حکم ملے وہ کرتے ہیں اور اللہ کے کسی حکم کی وہ مخالفت یا اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جنات کو اختیار ہے جیسے انسانوں کو اختیار ہے، اس لیے جنات میں سرکش بھی ہیں اور اللہ کے صالح جن بھی ہیں، جیسے انسانوں کے اندر اولیاء اللہ بھی ہیں اور شیاطین بھی۔ اسی طریقے سے وہاں کا معاملہ ہے۔ تو کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہیں آگے چل کر یہ آیت آئی ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اب یہاں پر واو عطف آیا ہے، تو اے لوگوں کیا تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر جب جمع کیا گیا حرف عطف کے ذریعے سے افتتخذونہ وذریتہ، وہ اس کی ذریت، یہ شیاطین جن جو اور ہیں کثیر تعداد میں، ان کو علیحدہ رکھا گیا ہے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان عطف آیا ہے، اور جو ان دونوں میں مغایرت کا جو ہے ان کا تقاضا کرتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ تو میرے نزدیک یہ رائے تو بہت ہی غلط ہے کہ وہ شیطان مر چکا اور وہ کوئی طبی موت اس کی بھی تھی، چاہے یہ کہ جنات کی طبی زندگی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہو، فرض کیجئے 100 برس کی بجائے 1000 برس ہوتی ہو، لیکن یہ کہ وہ جو جن ہے جس نے کہ اس وقت حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جو پھر راندہ درگاہ ہوا، جس نے الٹیمیٹم دیا کہ میں اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اے اللہ میں اس کی تیری راہ مستقیم کے اوپر بیٹھ کر اس پر حملے کروں گا، اور اللہ نے اسے خوب چھٹی دی، کھلی چھٹی دی، ان کے اوپر اپنے سوار دوڑا لو، اپنے پیادے دوڑا کر لے آؤ، یہ سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں، اور ان کو جس طرح چاہو ورغلاؤ، لیکن یہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے، جو میری پناہ میں آ جائیں گے، پھر ان پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ وہی پناہ ہے جس کی تلقین پر یہ قرآن مجید ختم ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وہ شخص معین، وہ عزازیل، وہ شیطان رجیم جو ایک شخص معین ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کی ذریت، اس کے مرید، اس کی حزب وہ انسانوں میں بھی اور وہ اور جنات کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ ہے دوسری رائے۔ زمخشری اس کے حق میں، فرا اس کے حق میں، روایات میں اناس من الجن کا لفظ موجود، اس اعتبار سے پھر ہماری اپنی زبان میں لوگ کا لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یہ سارے دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سورہ رحمان میں خطاب جو ہے پوری صورت میں دونوں سے، ابتدا ہی میں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اب یہاں سے جو بات چلی ہے اس کے بعد سارا خطاب جو ہے وہ دونوں سے ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان سنفرغ لكم ایھا الثقلان، اور کتنی مرتبہ تکرار کے ساتھ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دوسری صورت قرآن مجید کی یہ صورت الناس ہے جس میں اس لفظ ناس کی تکرار 5 مرتبہ ہوئی، اور اس میں بھی انسان اور جن دونوں شریک ہیں۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں انسانوں اور جنوں کے رب کی، جو انسانوں اور جنوں سب کا الہ، جو انسانوں اور جنوں سب کا بادشاہ حقیقی، اس شیطان رجیم جو مجسم وسوسہ اندازی کرنے والا، جس کا مشن ہی یہ ہے، جس نے اسی کے لیے مہلت طلب کی تھی، جو خناس ہے کہ انسان ذرا غافل ہوتا ہے تو فوراً حملہ کرتا ہے، اس خناس، اور جب اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے شر سے پناہ طلب کر رہا ہوں، جو لوگوں کے سینوں کے اندر
وسوسہ اندازی کرتا ہے، خواہ وہ لوگ جنوں میں سے ہوں، من الجنۃ والناس، یا انسانوں میں سے ہوں۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ تو ختم ہوئی، اب آخری نقطہ میں چند منٹ آپ کے اور لوں گا۔ قرآن مجید کا اول و آخر اور اس میں جو مناسبت ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اجمالاً میں پچھلی سورت کے ضمن میں بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن سورہ فاتحہ قرآن کا اول، سورۃ الناس قرآن کا آخر، دونوں میں جو معنوی مناسبت ہے وہ تو ایک دو الفاظ اگر سامنے رکھ لیں گے تو اس سے وہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا۔ استعانت، حالانکہ ہم اس کو اردو میں استعانت کہتے ہیں ورنہ استعانہ ہونا چاہیے، استعانہ عربی، اور استعاذہ، پورا کا پورا مشترک ہے، صرف نہ اور زہ کا فرق ہے۔ استعاذہ یہاں ہمیں اس کی تلقین کی جا رہی ہے، وہاں استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جو اس کا نصف آخر ہے سورہ فاتحہ کا وہ تو پورا اسی پر مشتمل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں استعانہ اور سورۃ الناس استعاذہ، بات تو ایک ہی ہے، میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ فرق کیا ہوا؟ تعبیر کا فرق ہے، صرف ایک ہی مفہوم، ایک ہی مراد، ایک ہی مطلوب، ایک ہی مقصود، صرف یہ کہ تعبیر ہے۔ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دوسری بات اور نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تین نسبتیں جو یہاں آئی ہیں، جس ترتیب سے آئیں اسی ترتیب سے وہ نسبتیں سورہ فاتحہ میں ہیں۔ رب الناس، الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے وہاں بھی لفظ رب آیا، یہاں بھی رب الناس آیا۔ پھر آگے مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، بادشاہ، مختار مطلق، مالک جزا و سزا کے دن کا، ملک الناس، انسانوں کا، جنوں کا بادشاہ، بادشاہ حقیقی، الہ الناس، ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، تو تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی پرستش کریں گے، یہی تو ہے الہ الناس کا مفہوم۔ تو ہی معبود حقیقی ہے، تو ہی مطاع حقیقی ہے، تو ہی مطلوب اصلی ہے، تو ہی محبوب حقیقی ہے۔ یہ تین نسبتیں، صرف یہ کہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی اپنی اضافی شان ہے، اس کی اپنی جو امتیازی شان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مضامین کا اشتراک دیکھیے کہ جو مضامین سورہ فاتحہ میں آئے وہی سورۃ الناس میں ہے۔ نمبر ایک، وہاں استعانت، یہاں استعاذہ، صرف عکسی ترتیب کے ساتھ وہاں استعانت پر ختم ہوئی سورہ فاتحہ، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں استعاذہ سے شروع، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ در حقیقت تعوذ یا استعاذہ اور وہ استعانہ بالکل ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو الفاظ۔ ایک البتہ یہ کہ وہاں پر تین نسبتیں تسلسل کے ساتھ آئیں، یہاں پر ترتیب سورہ فاتحہ میں وہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ترتیب یہاں بھی وہی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ میں پہلے قل نہیں ہے، حالانکہ قل محذوف ہے وہاں بھی، اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہا، ہم کہتے ہیں، یہ تلقین ہمیں کی گئی ہے، یہ بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ ہی تو اصل دعا ہے، یہی تو اصل نماز ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہاں قل ظاہر ہے، وہاں قل محذوف ہے۔ قل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری بات تو ہمیں کہنی ہے اور ہم نماز کی حرکت میں کہتے ہیں، صرف یہ ہے کہ یہاں لفظ قل ہے نہیں۔ ایسے بات کہہ دی گئی ہے، یہ سورہ فاتحہ کا جو درس ہوگا، اب دوسرا دور ہمارا شروع ہونے والا ہے تو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو ان دونوں صورتوں میں مشترک ہے، سورہ فاتحہ بھی دو بالکل مساوی نصفین میں تقسیم ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے حدیث قدسی موجود ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، جس کے الفاظ یہ ہیں حدیث قدسی کے، اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے،
قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصف لی ونصف لعبدی ولعبدی ما سال. میں نے اس صلاۃ کو، اس نماز کو، اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. نصف میرے لیے ہے، نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ اس نے مانگا. اس کے بعد تشریح حضور نے اپنے الفاظ میں فرمائی ہے، اذا یقول العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، واذا یقول العبد الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنی علی عبدی. میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میرے بندوں نے میری حمد کی. پھر جب کہتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال. یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اس لیے کہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور مدد کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. یہ ایک آیت ہے جو دو حصوں میں منقسم ہو سکتی ہے. باقی جو پہلے تین آیتیں ہیں وہ ایک جملہ بنتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جملہ ایک ہے. اسی اللہ کی صفت اول ہے رب العالمین، اسی کی صفت دوم ہے رحمان، اسی کی صفت سوم ہے رحیم، اسی کی صفت چہارم ہے مالک یوم الدین. یہ تو ایک ہی جملہ ہے اصل میں. اسی طریقے سے آخری آیت جو ہے وہ بھی تین آیتیں مل کر ایک جملہ بنیں گی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اسی کا بیان ہو رہا ہے. الذی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسی کی وضاحت. البتہ درمیان کی آیت دو مکمل جملوں پر مشتمل، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایاک نعبد کا تعلق پہلی تین آیات سے ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ہے تمام جہانوں کا پروردگار، رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، لہذا وہی مستحق ہے عبادت کا. ایاک نعبد. لیکن واو یہاں پر تقسیم ہو رہی ہے یہ سورت دو حصوں میں. ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کی شرح کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ مبارکہ بھی برابر دو حصوں میں منقسم. اور یہاں تو پھر بھی ہمیں ذرا تفصیل میں جانا پڑا. حدیث قدسی نہ ہوتی تو ہمارا ذہن ادھر کبھی منتقل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن سورۃ الناس تو واضح طور پر دو حصوں میں برابر منقسم ہے. ایک حصہ مستعاذ بہ تین آیات، دوسرا حصہ مستعاذ منہ تین آیات، بالکل برابر تقسیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو بالکل یکساں، تین آیات ادھر تین آیات ادھر. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتیں جب بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ چیز مجھے کہیں ملی تو نہیں، اپنا ایک ذوق کی بات ہے جو پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی، اب پھر عرض کر رہا ہوں. جب بھی یہ صورت پڑھتا ہوں تو خاموشی کے ساتھ، یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں قل کے ساتھ، تو ایک تعمیل امر بھی ساتھ کے ساتھ کر لیتا ہوں. آپ بھی سوچئے، اپیل کریں تو اس کو اختیار کیجئے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اس کے فوراً بعد میں کہتا ہوں اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا ملکی و ملک الناس و یا الہی و الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ تعالیٰ یہ جو درس کا یہ پہلا دور مکمل ہوا ہے اسے مبارک فرمائے. جو بھی ان 23 سالوں میں اس مسلسل درس قرآن کے ضمن میں عرض ہوا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں جو اس میں سے خیر ہے اسے دوام عطا فرمائے، لوگوں تک پہنچائے. لوگوں کے جو بھی یہ کیسٹس وغیرہ سنتے ہیں اور سنیں گے، جو بھی اس میں خیر ہے ان تک پہنچے. کوئی غلطی ہے، اس کا غلطی ہونا مجھ پر بھی اگر میری زندگی کے اندر واضح کر دے تو اس کا سب سے بڑا کرم ہے کہ میں اس کی تصحیح کر دوں، اس کا میں اعلان کر دوں، اسے میں ریکارڈ کر کے جاؤں. اس لیے کہ میرے نزدیک یہ بھی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے بہت سے مفکرین کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ اپنے نظریات اگر بدلے بھی آخری دور میں آ کر تو اس کی صراحت نہیں کی، وضاحت کے ساتھ تسلیم نہیں کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہر شخص کو بچائے جو بھی کوئی خیالات لوگوں تک پہنچاتا ہو. اب ظاہر بات ہے انسانی ذہن، انسانی فکر، انسانی سوچ، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کچھ قادیانیوں کے جواب میں
جب انہوں نے اعتراض کیا کہ کسی زمانے میں تو آپ غلام احمد قادیانی کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے تھے اور بہت بڑی تعریف آپ کیا کرتے تھے، اور اب آپ اسے غیر مسلم قرار دے رہے ہیں، تو ایک جملہ کہا تھا علامہ مرحوم نے، only stones do not change. یہ تو صرف پتھر ہے جو ایک حالت میں رہتا ہے، انسان کے اندر تو تبدیلی آتی ہے، ذہن میں بھی آتی ہے، فکر میں آتی ہے، سوچ میں آتی ہے، نظریات میں آتی ہے، لیکن یہ کہ کوئی بھی شخص جس کی بات لوگوں تک پہنچتی ہو، اگر وہ کبھی اپنے کسی نظریے میں کوئی ترمیم کرے، اگر اپنے کسی خیال کو، سابق خیال کو وہ سمجھے کہ وہ صحیح نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اگر یہ موقع دے دے اور یہ ہمت دے دے، جرأت دے دے، اس کے لیے بڑی اخلاقی جرأت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تسلیم کر لے کہ میرا یہ خیال غلط تھا، میں اس سے تائب ہوتا ہوں، اور اہتمام کرے کہ اسے بھی لوگوں تک پہنچا دے کسی طرح کہ کہیں میری غلطی جو ہے متعدی ہو اور بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ بن جائے۔ اس میں راستے میں رکاوٹ بنتی ہے انا، کیسے مان لے انسان؟ کیا کہیں گے وہ لوگ جو میرے بڑے معتقد تھے اور مجھے بڑا مفکر سمجھتے تھے، ان کی نگاہ میں میری کیا بقت رہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ شر الوسواس الخناس، یہ بھی ایک بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، کہ تم اور تمہاری امیج اور تمہارا فکر اور تمہاری سوچ اور تمہاری شخصیت، تمہاری عقیدت، اس کے بل پر تو کتنے لوگ جو ہیں اور کتنے نیکی کے کام اس کے سہارے قائم ہیں، اگر کہیں اس کے اندر کسی درجے کا ذوف پہنچ گیا، کوئی اس کو جرح ہو گئی اس پر، تو پھر تو بات جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اس سے بچائے۔ تو میں نے دعا اسی لیے کی کہ اول تو اللہ مجھے میری زندگی ہی میں توفیق دے، ورنہ یہ ہے کہ جو بھی اب حضرات اس کام میں میرے دست و بازو بنے ہیں، ساتھی بنے ہیں، اب درس قرآن کے سلسلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے۔ انہیں بھی ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک لکیر کے فقیر نہ بنو، دائرے کو وسیع کرو، مطالعہ کرو، غور و فکر کرو۔ میں نے خود اپنی اس کتاب میں دعوت رجول القرآن کا منظر و پس منظر میں جو سورسز ہیں، جہاں جہاں سے میں نے استفادہ کیا ہے، میرے فکر کے جو کانسٹیچوئنٹ پارٹس ہیں، میں نے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ باقی یہ کہ اس میں انسان کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مطالعہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا ہے، بعض چیزوں میں انسان ترمیم کرتا ہے۔ اس اعتبار سے میں دعا کر رہا ہوں کہ جو خیر وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوام بخشے، اسے مفید بنائے لوگوں کے حق میں، اس کے ذریعے سے یہ دعوت قرآنی جو ہے، اور وہ پھر اس کے سہارے پر ایک انقلابی تحریک جو ہم اللہ کرے کہ ہم کر سکیں، اٹھا سکیں، اس کا ایک ارادہ کیا ہے، کمر کسی ہے۔ بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور اگر کوئی خطا ہے، غلطی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذہن سے محو کر دے، اور یہ کہ میرے ہی ان ساتھیوں کو توفیق دے کہ وہ میری ان غلطیوں کی بعد میں نشاندہی کر دیں، اس لیے کہ کوئی انسان معصوم عن الخطا نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔